अस्सलाम वालेकुम। AI एरा इस्लामिक इब्राहिमिक विजडम में एक बार फिर खुशामदीद। इक़्तिदार की मुंतकिली, हम्म ये तारीख का शायद सबसे नाजुक लम्हा होता है हम्म और अक्सर सबसे खूनी भी। बिल्कुल। एक लीडर के जाते ही इदारे बिखर जाते हैं, खाना जंगी शुरू हो जाती है। आज भी ये दुनिया का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि तकरीबन 1400 साल पहले एक ऐसा मॉडल बनाया गया था जिसने इस मसले को बड़ी खूबसूरती से हल कर दिया। आज हमारे साथ ज़हीर अहमद मीर साहब की किताब है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के निज़ाम जानशीनी का तज्ज़िया करती है। और हमारा मकसद सिर्फ तारीख दोहराना नहीं है। जी नहीं, बल्कि इस मॉडल को डीकोड करना है, इसके पीछे छुपे उसूलों को समझना है और देखना है कि वो आज के दौर के लिए कितने अहम हैं। गुफ्तगू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलें, इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो बात शुरू करते हैं सबसे बुनियादी चीज से। किसी भी निज़ाम को समझने के लिए उसकी बुनियाद, उसकी रूह को समझना जरूरी है। इस पूरे मॉडल की बुनियाद किस सोच पर रखी गई थी? मतलब ये कोई टेक्निक तो नहीं थी, ये उससे कहीं गहरी कोई चीज थी। बिल्कुल, ये एक मुकम्मल ज़हनी तब्दीली थी, एक पैराडाइम शिफ्ट। बात किसी एक फैसले की नहीं थी, बल्कि क़यादत के पूरे तसव्वुर को बदलने की थी। अच्छा। ज़राए हमें बताते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक क़यादत ज़ाती मिल्कियत थी ही नहीं, वो इसे एक अमानत समझते थे, एक जिम्मेदारी। ये बहुत बड़ा फर्क है, अमानत और मिल्कियत में। बहुत बड़ा फ़र्क है। जब आप किसी चीज़ को अपनी मिल्कियत समझते हैं तो आप उसके साथ जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन जब वो अमानत हो तो आपका काम सिर्फ उसकी हिफाजत करना है और उसे बेहतर हालत में अगले के हवाले करना है। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे आजकल के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं। जी, जो शख्स उसे शुरू करता है वो उसका मालिक नहीं बन जाता, वो एक मेंटेनर होता है। उसका काम कम्युनिटी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट को बेहतर बनाना है। बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल यही तस्वुर था। और इस सोच का मतलब ये है कि निज़ाम और रियासत वो फ़र्द से ज़्यादा अहम है। सही। लीडर की कामयाबी इसमें नहीं कि वो कितनी देर हुकूमत करता है, बल्कि इसमें है कि उसके जाने के बाद इदारा कितना मजबूत रहता है। यानी शख्सियत परस्ती का बिल्कुल उलट। बिल्कुल, जहां सारा निज़ाम एक करिश्माती शख्सियत के गिर्द घूमता है और वो हटा तो सब कुछ खत्म। ये पहला और सबसे अहम उसूल था, ताकत को शख्सियत से अलग करना। नहीं होता। जी, असल इम्तिहान तो तभी आता है जब आपको अपना जानशीन चुनना होता है। यहीं पर इस मॉडल की जहानत नजर आती है। उन्होंने इस नजरिए को अमली जामा पहनाने के लिए सबसे पहले दो सबसे आम और तबाहकुन रास्तों को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। कौन से दो रास्ते? पहला था मौरूसियत, यानी अपने खानदान, अपने बेटे या किसी रिश्तेदार को आगे लाना, और दूसरा था जाती पसंद, यानी उस शख्स को चुनना जो आपका सबसे ज्यादा वफादार या करीबी हो। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। हम्म इस दौर में जब हर तरफ बादशाहतें थीं, रोम और फारिस की सल्तनतें खानदानी हुकूमत पर चल रही थीं, ये सोच आई कहां से कि मेरा बेटा मेरा जानशीन नहीं होगा? ये एक इनकलाबी कदम था। यकीनन इस एक फैसले ने वाज़े कर दिया कि रियासत किसी की जाती जागीर नहीं है। इससे उन्होंने मुस्तकबिल के लिए एक मिसाल कायम कर दी कि इस्लामी रियासत का सरबराह बनने का मयार खून का रिश्ता नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अहलियत और किरदार है। आज की जबान में कहें तो उन्होंने सिस्टम में से नेपोटिज्म और क्रोनियज्म का वायरस ही खत्म कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मयार सिर्फ मेरिट होगा। और ये उसूल तो सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, आज किसी भी बड़ी कंपनी के सीईओ के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जी जी, अक्सर बानी अपनी औलाद को ही कंपनी सौंपना चाहते हैं, चाहे वो काबिल हो या ना हो, और हमने देखा है कि उससे बड़ी बड़ी कंपनियां तबाह हो जाती हैं। और इसका एक और गहरा असर ये था कि इसने उम्मत के अंदर ताकत की कशमकश और ग्रूही इख्तिलाफात के इम्कान को बहुत कम कर दिया। अच्छा, तो अगर मौरूसियत और जाती पसंद यानी दो सबसे आसान रास्तों को बंद कर दिया गया, तो फिर फैसला हुआ कैसे? क्या ये एक बंद कमरे का फैसला था? नहीं, और यही इस मॉडल का दूसरा सुतून है। वो क्या? फैसला बंद कमरे में नहीं, बल्कि मुशावरत के खुले अमल से हुआ। ज़राए बताते हैं कि हतमी फैसले से पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम बुजुर्ग और तजर्बाकार सहाबा से अलग अलग मशवरा किया, तफसील से।
لیکن کچھ لوگ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ مشاورت کا عمل صرف ایک دکھاوا تھا اور فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ کتاب اس نقطے پر زور دیتی ہے کہ مشاورت بالکل حقیقی تھی۔ اس کا کوئی ثبوت؟ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس عمل میں اختلاف رائے بھی سامنے آیا۔ اچھا۔ جی، مثلاً جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قابلیت کا تو اعتراف کیا، لیکن ان کے سخت مزاج پر اپنی تشویش بھی ظاہر کی۔ یعنی اعتراضات کو بھی سنا گیا؟ بالکل۔ اگر مشاورت دکھاوا ہوتی تو ایسے اختلافی نکات کبھی سامنے ہی نہ آتے۔ تو حضرت ابو بکر نے ان خدشات کا کیا جواب دیا؟ انہوں نے اسے نظر انداز نہیں کیا بلکہ دلیل سے جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ عمر کی سختی اس لیے زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ وہ میری نرمی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جب ذمہ داری ان پر آئے گی تو وہ خود اس میں توازن پیدا کر لیں گے۔ یہ تو ایک ایسی قیادت کی مثال ہے جو اپنے فیصلے کا دفاع بھی کرتی ہے لیکن دوسروں کے خدشات کو رد نہیں کرتی۔ جی، عمل اجتماعی تھا لیکن حتمی ذمہ داری انہوں نے خود قبول کی۔ یہ تو ایک طرح سے کسی اہم فیصلے سے پہلے پیئر ریویو کرنے جیسا ہے۔ آپ اپنا آئیڈیا دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ اس کی کمزوریاں جانچ سکیں۔ بالکل یہی ہے، اور اس سے فیصلے کی قبولیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی آواز سنی گئی ہے تو وہ حتمی فیصلے کو دل سے قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اصل انتخاب پر۔ حضرت عمر فاروق کا انتخاب، ان کے سخت مزاج پر خدشات کے باوجود آخرکار انہی کو کیوں چنا گیا؟ یہاں اس ماڈل کا تیسرا اور شاید سب سے اہم اصول سامنے آتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ریاست کی ضرورت کو ذاتی پسند اور مقبولیت پر ترجیح دینا۔ یہ فیصلہ جذباتی نہیں تھا بلکہ خالصتاً حکمت عملی پر مبنی تھا۔ اچھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی ذات سے بالاتر ہو کر یہ دیکھا کہ اس وقت نوزائیدہ اسلامی ریاست کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور ان کے نزدیک وہ ضرورتیں کیا تھیں؟ انہوں نے پہچانا کہ ریاست کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اول، ایک مضبوط منتظم جو انتظامی ڈھانچے کو منظم کر سکے۔ ٹھیک ہے۔ دوم، ایک ایسی شخصیت جو انصاف کے معاملے میں اٹل ہو، کسی قسم کا دباؤ قبول نہ کرے۔ اور سوم، ایک ایسا رہنما جو ریاست کے دفاع اور استحکام کو یقینی بنا سکے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سخت مزاج دراصل اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے کی علامت تھا؟ بالکل۔ حضرت ابو بکر کی دور اندیشی نے یہ بھانپ لیا تھا کہ اس وقت ریاست کو اسی اٹل کردار کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجک انتخاب تھا۔ صحیح شخص کا انتخاب کرنا ایک بات ہے لیکن اقتدار کی منتقلی کو پرامن بنانا ایک بالکل الگ چیلنج ہے۔ جی، یہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ تاریخ میں تو جانشین کے اعلان کے بعد بھی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس ماڈل میں اس سے کیسے نمٹا گیا؟ اس کا حل تھا مکمل شفافیت۔ یہ اس پروٹوکول کا چوتھا اصول تھا۔ تمام ابہام کو ختم کر دیا گیا، فیصلہ خفیہ نہیں رکھا گیا۔ تو کیا کیا گیا؟ جب مشاورت مکمل ہو گئی تو حضرت عثمان کو بلا کر وصیت لکھوائی گئی۔ پھر اس وصیت کو عوام کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا اور ان سے بیعت لی گئی، تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی یا افواہ کی گنجائش ہی نہ رہے۔ جی بالکل۔ اس سے طاقت کا خلا یعنی پاور ویکیوم پیدا ہونے کا خطرہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ تو آج کے دور میں کسی کمپنی کی سکسیشن پلاننگ جیسا ہے۔ اس سے بھی بہتر، کیونکہ یہ صرف ایک اندرونی فیصلہ نہیں تھا، اسے عوامی توثیق بھی حاصل تھی۔ یعنی ریاست عدم استحکام اور انتشار سے محفوظ رہی۔ جی، یہ ایک ہموار، منظم اور شفاف انتقال اقتدار تھا۔ ایک بات جو ان سب میں بہت نمایاں ہے وہ ہے خود حضرت ابو بکر کا اپنا کردار۔ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے باوجود ان میں ایک ناقابل یقین عاجزی تھی۔ یہ اس ماڈل کی روح ہے۔ کیسے؟ حتمی اختیار رکھنے کے باوجود وہ خود کو جواب دہی سے بالاتر نہیں سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ بستر مرگ تر بھی۔ ان کی گفتگو اقتدار یا اپنی کامیابیوں کے بارے میں نہیں تھی۔ تو کس بارے میں تھی؟ ان کی فکر یہ تھی کہ انہوں نے بیت المال سے جو وظیفہ لیا ہے اسے واپس کیسے کیا جائے۔ ان کی توجہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کی تیاری پر تھی۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ ذمہ داری ایک محدود وقت کے لیے ہے۔ بالکل، وہ اس منتقلی کو ذاتی شکست نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری کی تکمیل سمجھ رہے تھے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑیں تو اس ماڈل کے دور رس اثرات کیا تھے؟ اس نے مستقبل کے لیے کیا میراث چھوڑی؟ دیکھیں، اس ماڈل نے مستقبل کے لیے ایک پرامن اور آئینی انتقال اقتدار کی بنیاد رکھی۔
اس نے امت کے اتحاد کو محفوظ رکھا اور اداروں کو مضبوط کیا، کیونکہ نظام کو شخصیت پر فوقیت دی گئی۔ اور اس کے اصول آج بھی متعلقہ ہیں؟ آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں، چاہے وہ جدید ریاستیں ہوں، بڑی کارپوریشنز ہوں، یا پھر مصنوعی ذہانت جیسے پیچیدہ نظام ہو۔ مصنوعی ذہانت، یہ کنیکشن بہت دلچسپ ہے۔ ریاست اور کارپوریشن کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس 1400 سال پرانے ماڈل کا اطلاق اے آئی پر کیسے ہو سکتا ہے؟ بنیادی اصول وہی ہے۔ یعنی سسٹم کو اپنے بنانے والوں کے بعد بھی زندہ رہنا چاہیے اور قابل اعتماد طریقے سے کام کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، فرض کریں ایک اے آئی نظام ہے جو پورے شہر کے پاور گرڈ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کو بنانے والے انجینئرز ریٹائر ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ سسٹم بیٹھ سکتا ہے یا اس کا کنٹرول کسی غلط ہاتھ میں جا سکتا ہے؟ بالکل، یہ اے آئی سکسیشن کا مسئلہ ہے۔ یعنی اے آئی کا بانی چلا جائے تو اس کے اختیارات، اس کا ڈیٹا کسے منتقل ہوگا؟ جی، اور حضرت ابوبکر کے ماڈل سے ہمیں اے آئی گورننس کے لیے 4 بنیادی اصول ملتے ہیں۔ پہلا، موروثیت سے گریز، یعنی اے آئی کا کنٹرول بانی کے خاندان کو صرف اس لیے نہ ملے۔ دوسرا، مشاورت، یعنی کنٹرول کی منتقلی کا فیصلہ ماہرین کی ایک کمیٹی کرے، نہ کہ کوئی ایک شخص۔ اور تیسرا، میرٹ، جی، کنٹرول اسے دیا جائے جو ٹیکنیکلی سب سے قابل ہو اور اخلاقی طور پر سب سے زیادہ ذمہ دار ہو۔ اور چوتھا اصول شفافیت کا ہوگا۔ بالکل، تاکہ منتقلی کا عمل سب کے سامنے واضح ہو۔ یہ اصول اے آئی کو روگ ہونے یا غلط ہاتھوں میں جانے سے بچا سکتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ اس ایک بنیادی اصول پر کیا جا سکتا ہے کہ عظیم لیڈر وہ نہیں جو خود کو ناگزیر بنا دے، بلکہ وہ ہے جو ایک ایسا نظام بنائے جو اس کے بغیر بھی چل سکے۔ بالکل، یہ ایک ایسا ماڈل ہے جہاں ادارے فرد سے بڑے ہیں، اصول ذاتی پسند سے زیادہ اہم ہیں، اور اقتدار ایک مقدس امانت ہے جس کے لیے ہر کوئی جواب دہ ہے۔ یہ گفتگو ایک اہم سوچ پر ختم ہوتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں افراد، چاہے وہ سیاستدان ہوں یا سی ای او، اکثر خود کو اپنے اداروں سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں، ہم ایسی ثقافت کو کیسے پروان چڑھا سکتے ہیں جہاں فرد کے کرشمے سے زیادہ نظام کی مضبوطی کو اہمیت دی جائے؟